अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कल आर्मी चीफ DGISPR मोहसन नकवी ने अली अमीन गंडापुर के साथ और दीगर KPK के सियासतदानों के साथ मुलाकात की थी। आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद ISPR की जानब से जो आर्मी चीफ ने वहां पे गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू जारी की है। अब इस गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं जिनके इस वक्त मुख्तलिफ तर्जमे हो रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं कि आखिर आर्मी चीफ कहना क्या चाह रहे थे। क्या वो अपनी गलतियों पर नजर सानी कर रहे हैं, या वो किसी को गलती तस्लीम करने का मशवरा दे रहे हैं, या किसी किस्म का कोई सरेंडर हो रहा है, या फिर अब सब थक गए हैं, सबकी बस हो गई है। तो लिहाजा इस हवाले से सबसे पहले जरा जो ISPR की जानब से बयान जारी किया गया वो मैं आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत, यानी बड़ी सोच समझ के ये गुफ्तगू जारी की गई है, क्योंकि गुफ्तगू कल हुई थी, जारी आज की गई है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमने पाकिस्तान को देखना है, अपने मुल्क को देखना है। अच्छा, अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का खां है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है, और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितनतुल खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। वो जो पहले कहते थे कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम पता नहीं क्या करना है, तो लिहाजा अब बताया गया है कि कोई ऑपरेशन बड़ा नहीं किया जा रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जा रही हैं। अच्छा, क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? ये आर्मी चीफ ने सवाल उठाया। रियासत है तो सियासत है, कहते हैं रियासत होगी तो सियासत होती रहेगी। प्रॉब्लम यह है यहां पे रियासत खुद को कहने वाले सबसे बड़े सियासतदान हैं, जो मसाइल की असल वजह है इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से, कि वो जो कहते हैं सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और रियासत है तो सियासत है। वो सबसे बड़ी जमात है और वो सबसे ज्यादा खुल के जो है वो सियासत करते हैं, और उनका ना कोई इंतखाबी निशान है और ना उनको खतरा होता है कि इंतखाबी निशान छिन जाएगा। कहते हैं रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तहासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजां खड़ा होना होगा। ठीक है, जब हम मुतहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। यह आर्मी चीफ का बड़ा पॉजिटिव बयान है, लेकिन जब मुल्क की सबसे बड़ी जमात को आप कहते हैं कि इंतशारी टोला, फितना और पता नहीं क्या क्या आप नाम लेते हैं, तो खुद ही आप वो जो यकजहती है उसको तोड़ देते हैं। आप खुद उसके अंदर दरार डाल देते हैं जब आप 60, 70, 80% लोगों को कह देते हैं कि ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, ये सारे का सारा इंतशारी टोला है, और उनसे एहतजाज का हक भी छीन लिया जाता है। अच्छा जी, इंसान खता का पुतला है। अब ये वो लाइनें हैं जिसके मुख्तलिफ तर्जमे हो रहे हैं कि क्या फौज अपनी गलतियां तस्लीम कर रही है। वो जैसे बाजवा साहब ने तस्लीम किया था कि वो हमने इंटरफेरेंस की, आइंदा नहीं करेंगे, गलती तस्लीम करते हैं, या दहशतगर्दी की किसी पॉलिसी की वजह से, या किसी को मशवरा दिया जा रहा है कि आप गलती तस्लीम कर लें। यानी ये वो ऐसी चीज है जिसके मुख्तलिफ तर्जमे इस वक्त हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ एंगल्स दे रहे हैं। आप भी जरूर इस पे बताइएगा कि आपकी इस पे क्या सोच है, कि आर्मी चीफ क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। तो ये तो बड़ी चीज है, यानी बड़ी पॉजिटिव ये भी बात है कि हम गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं, सहाफी गलतियां करते हैं, जर्नैल, जज, फौज, सियासतदान सब गलतियां करते हैं, हर इंसान गलतियां करता है, उस गलतियों से सीखना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई ही हम गलतियों से सीखते हैं या ऐसे डायलॉग मार देते हैं या इस तरह के बयानात। तो बहरहाल ये बयान बड़ा अहम है
کہتے ہیں عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے اور اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ یہ جناب آرمی چیف کی جانب سے بیان آیا ہے۔ اور پھر آج سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر پر ریلیز نہیں کیا گیا، سینیٹر نہیں لایا گیا۔ اس پر ایک تو اعجاز چودھری کا خط آیا ہے، لیکن فیصل واڈا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا غیر سرکاری ترجمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کی وجہ مریم نواز ہے۔ پولیس مریم نواز کے ماتحت ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فیصل واڈا نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ رکوانا چاہتی یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تو کسی کا باپ بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر اعجاز چودھری کو روکنا چاہتی تو پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ مریم نواز اور مریم نواز کی پولیس کی جانب سے، یعنی پولیس ان کے انڈر ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ اعجاز چودھری کو نہیں لایا گیا۔ یعنی صفائیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، جو بھی ہو چکا ہے تو وہ یعنی اس وقت وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر جناب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست داروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ تو یہ لمبے عرصے سے الیکشن پینڈنگ تھا معاملہ، کیونکہ وہ بلے کا نشان 13 جنوری آج 1 سال 1 دن پہلے لیا گیا تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، پھر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا گیا، پھر دوبارہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب وہ کیس جو ہے لگ چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم امریکی صدر بائیڈن کو خط لکھیں عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے، وہ جرائم کی اپیل ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس پر، تو ادھر سے جو بائیڈن نے لفٹ تک نہیں کروائی فارم 47 والے وزیر اعظم کو۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ حکم نامہ آیا ہے۔ خبر ہے ڈاکٹر عافیہ کیس، وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم پاکستان کے خط کا جواب دینا مناسب کیوں نہیں سمجھا، وزارت خارجہ سے جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی صدر کو خط کا جواب نہ ملنے پر وضاحت طلب کر لی۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ڈاکٹر عافیہ کیس، وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے خط لکھا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے امریکی صدر کو لکھے گئے خط کا جواب نہیں دیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق یاد دہانی کا خط بھی بھیجا گیا، لیکن اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ 2 خط لکھے گئے، اس کا مطلب یہ ہے شہباز شریف کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ تو ان فقیروں کو امریکہ نے مناسب ہی نہیں سمجھا، حالانکہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ایک بڑا اہم ملک ہے، اگلوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ جواب تک دیا جائے۔ ایک خط لکھا، دوسرا خط لکھا اور ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا۔ تو اس پر اب جواب طلب کر لیا گیا کہ آپ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں، یہاں پہ تو آپ بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، سیدھی گولیاں چلا دیتے ہیں، ویسے آپ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر اب کیونکہ موروں کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، فیصلے رک جاتے ہیں، وہ عمران خان کے پاس سفارشیں جا رہی ہیں کہ ہم سے بات کرو، یہ نہیں چل کیا رہا ہے۔ تو غریدہ فاروقی کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات آپ مانیں گے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں قطعاً حکومت پر کوئی دباؤ نہیں، جوڈیشل کمیشن تیسری بیٹھک کے فوراً بعد نہیں بنے گا، یعنی سوچیں گے، مشورہ کریں گے، حکومت کو مشاورت کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ عمران خان کے ہاؤس اریسٹ کے لیے پی ٹی آئی اگر باقاعدہ درخواست لے کر آئی تو حکومت غور کرے گی، جو قیدی حکومت کے اختیار میں ہوں گے رہا کر دیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ کے حوالے سے اگر ہمارے پاس باقاعدہ درخواست ہے تو غور کریں گے کہ عمران خان کو بنی گالا۔ آپ کے پاس کون آئے گا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا، کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤس اریسٹ کے لیے مان جائیں، خان نہیں مان رہا۔ آپ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جی ہو سکتا ہے ہم سیکورٹی خدشات کی بنا پہ عمران خان کو جو ہے وہ بنی گالا منتقل کر دیں، لہٰذا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم چیک کریں، لیول چیک کریں، امریکی جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے دونوں مطالبات ریجیکٹ کر دیں، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ایک بھی پی ٹی آئی کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہ کریں۔ اچھا ایک اور خبر سن لیں، سینئر صحافی ہیں
ڈاکٹر معید پیرزادہ اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل دونوں امریکہ کے اندر مقیم ہیں، دونوں کی یوٹیوب چینل ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ معید پیرزادہ اور شہباز گل دونوں کے خلاف ایف آئی آر سائبر کرائم نے مسلسل جھوٹ پلانے پر مقدمہ درج کر لیا ہے، کیونکہ دونوں پاکستان سے باہر ہیں، ووکل ہیں اور کھل کے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ظاہر جب آپ پاکستان سے باہر ہو تو آپ کے پاس ایک ایج ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں بول سکتے ہیں، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ تو اپنی پوری فیملی ہی جو ہے وہ لے گئے ہیں امریکہ، تو اب پاکستان میں ان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جناب ایک اور انکشاف ہوا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے خلاف سولڈ پروفز آ گئے ہیں، بچیں گے نہیں، یہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہوگی، اتنی سزا ہوگی، اتنی سزا ہوگی۔ آج اسٹیبلشمنٹ ہی کے ٹاؤٹ، مسترد ٹاؤٹ، جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کامران شاہد، ان کی جانب سے آج ایک انکشاف کیا گیا ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب ان کے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا کائرہ صاحب آپ نے ملک ریاض اور این سی اے یعنی جو برطانوی ادارہ ہے ان کے درمیان ڈیل کا لیٹر پڑا ہے جو سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وہ لیٹر ہمارے سامنے نہیں تھا، جس پر کامران شاہد نے کہا اس کے بغیر عمران خان کو سزا کیسے مل سکتی ہے؟ جو سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے وہ نہ آپ کے سامنے تھا، نہ عدالت میں پیش کیا گیا کہ اصل میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا این سی اے میں اور ملک ریاض میں۔ تو جب وہ اہم ترین ایگریمنٹ ہی نہیں آپ کے سامنے، تو پھر آپ سزا کس بیس پر سنائیں گے؟ مفروضوں کی بنیاد پر کیا وہ چیزیں ٹک سکیں گی؟ یعنی آپ بڑھ کے تو مار رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہو گیا، اتنا بڑا جرم ہو گیا، اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں اور نہ آپ کو کچھ پتا ہے، جو آپ کو کہا جاتا ہے آپ آ کے وہ بول دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔